السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنوبی کا حکم کیا ہے اور اسی طرح سے غسل جنابت یا غسل کا کیا طریقہ ہوگا، اس تعلق سے یہ باب چل رہا ہے اور کئی احادیث اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج پھر اسی باب کی چند احادیث آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاکم فانه انشط للعود۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتا احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی اہل کے پاس آئے، اپنے اہل یعنی اپنی بیوی کے پاس آئے، اور آنے سے یہاں کنایا ہے جمع، یعنی اپنی بیوی سے جمع کرے، ہم بستری کرے۔ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے اہل کے پاس آئے یعنی اس سے جمع کرے، ہم بستری اس سے کرے، ثم اراد ان یعود، پھر وہ ارادہ کرے دوبارہ جمع کرنے کی، دوبارہ جمع کرنے کا پھر ارادہ کرے، یعنی ایک مرتبہ اس نے جمع کر لیا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے کہ وہ لوٹے، یعنی وہ جمع دوبارہ سے کرے، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءً، تو اسے چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان میں، یعنی دونوں جمع جو پہلے کر چکا ہے یا جو کرنے جا رہا ہے، دونوں کے درمیان میں، بینہما سے یہی مراد ہے، وضو کرے، وضوءً وضو کرنا، وضو جو ہے وضوءً یہ مصدر ہے، تاکید کے طور پر آیا ہے، یعنی وضو ہی کرنا ہے جس طرح سے وضو کیا جاتا ہے۔ آئی بات میں فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءً، تو اسے چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان میں وضو کرے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، زاد الحاکم، حاکم نے زیادہ کیے الفاظ، فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعَوْدِ، کیونکہ یہ زیادہ واپسی کے لیے زیادہ نشاط بخش ہے، یعنی زیادہ چستی لانے والا ہے۔ دوبارہ جب جمع کرے گا تو اس سے اس وضو کے ذریعے سے اس میں چستی اور پھرتی پیدا ہو جائے گی۔ آئی بات میں تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی رات میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے دوبارہ جمع کرنے کا خواہش مند ہے، ہم بستری کرنے کا خواہش مند ہے، تو ایسی صورت میں دوبارہ ہم بستر ہونے کے لیے اسے وضو کرنا چاہیے۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل امر استعمال فرمایا، فَلْيَتَوَضَّأْ، فعل امر استعمال فرمایا ہے، لہذا الامر یقتضی الوجوب کے تحت یہ حکم وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ اور بہت سارے علماء کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کیا ہے اور دوبارہ سے وہ ہم بستر ہونا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ وضو کرے، جبکہ زیادہ تر علماء نے اسے استحباب پر محمول کیا ہے، یعنی اس کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے، اور وضو کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، بعض اور دوسری احادیث کی بنیاد پر جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا ہے یا پانی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اس طرح کی بعض روایات ہیں جن کے اندر اس بات کی وضاحت ہے، لیکن اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوبارہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہونا چاہتا ہے ایک ہی رات میں،
تو اس کے لیے بہتر، افضل اور بلکہ موقت یہی ہے کہ وہ وضو کرے. آئی بات میں کہ وہ وضو کرے، یہی اس کے لیے موقت ہے. اسی طرح سے یاد رہے یہاں بعض علماء نے وضو سے مراد یہ بھی لیا ہے، یعنی وضو سے مراد وہ شرعی وضو نہیں ہے، بلکہ وضو سے مراد کیا ہے؟ محض شرمگاہ وغیرہ کو دھلنا ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، اور صحیح یہی ہے کہ وضو کیا جائے گا جس طرح سے نماز اور عبادت کے لیے وضو کیا جاتا ہے. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وغیرہ کے لیے وضو کرتے تھے، اسی طرح سے وضو کیا جائے گا. کیونکہ یہاں حکم ہے، تاکیدی حکم ہے، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءً. تو یہ تاکید لائی ہے وضوءً کے ذریعے سے، یہ اسی بات کی دلیل ہے. اور یہاں جو ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ پہلے شرمگاہ کو دھل لیا جائے اور پھر جس طرح سے وضو کیا جاتا ہے اس طرح سے وضو کرے، اور پھر اگر ضرورت اسے محسوس ہوتی ہے ہم مستری کی تو اسے ہم مستری کرنا چاہیے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام حاکم نے زیادہ کیے ہیں الفاظ، فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعَوْدِ، کہ یہ جو ہے واپسی کے لیے زیادہ چستی لانے والا ہے. نشاط سے ہے انشط، زیادہ چستی لانے والا، یعنی یہ وضو کا کرنا یہ جو ہے یہ زیادہ چستی لانے والا ہے. اس سے پھرتی پیدا ہو جائے گی اور دوبارہ جمع کرنے کی جو خواہش ہے اس میں مزید تقویت مل جائے گی. وَلِلْأَرْبَعَةِ، اور اس طرح سے اربع میں ہے، اربع یعنی ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ میں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قالت، انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وہو جنب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے جنابت کی حالت، اس حال میں کہ آپ جنبی ہوتے، سو جایا کرتے تھے، من غیر ان یمس ماء، کہ اس کے بغیر کہ آپ پانی چھوئیں، یعنی پانی کو چھوئے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے. آئی بات میں، یعنی کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے بھی معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سو گئے اور پانی چھوا بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل وغیرہ یا وضو وغیرہ کیا ہی نہیں، جبکہ بعض روایات میں اس کا بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی کیا ہے، وضو تو چھوڑیے غسل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اس بات کا بھی ذکر موجود ہے بعض احادیث کے اندر. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی ہیں کہ جنابت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے بغیر اس کے کہ آپ پانی چھوئیں، یعنی غسل وغیرہ کریں یا وضو وغیرہ کریں، اس کے بغیر ہی آپ سو جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہ جو ہے ایک معاملہ ہے. کہتے ہیں وَهُوَ مَعْلُولٌ، یہ روایت معلول ہے، یہ روایت معلول، یعنی اس میں علت پائی جا رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب روایت میں علت پائی جاتی ہے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے. اور علت اس میں یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے ابو اسحاق اسود سے روایت کرتے ہیں. ابو اسحاق جو ہیں یہ اسود سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے سنا نہیں، یعنی ابو اسحاق نے اسود سے نہیں سنا ہے، یہ بات ان کے بارے میں کہی گئی. لیکن بہقی نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور ان کے سما کو صحیح ثابت کیا ہے. تو اس بنیاد پر یہ روایت کئی علماء نے اسے صحیح بھی قرار دیا ہے اور اس اعتبار سے یہ روایت صحیح ہو جاتی ہے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آدمی بغیر وضو کے یا بغیر پانی چھوئے سو جائے جنابت کی حالت میں تو ایسی صورت میں اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
تو ایسی صورت میں اس پر کوئی حرج کی بات نہیں. آئی بات سنیں؟ ہاں البتہ اگر وضو کرے گا تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، وضو کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. آئی بات سنیں؟ ہاں، تو یہ چند احادیث آپ کے سامنے رکھی گئیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ